بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ابرہا کا خانہ کعبہ پر حملہ، حضرت عبد المطلب کا اپنے اونٹوں کا مطالبہ کرنا، آسمان سے ابابیلوں کا نازل ہونا اور ابرہا کے فوج کی تباہی۔ ابرہا یمن کا بادشاہ بن بیٹھا تھا اور اس نے سوچا کہ لوگ کیوں خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہیں۔ اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے سوچا اور خانہ کعبہ کے نزدیک آ کر اپنا ایک وفد مکہ بھیجا اور کہا، اے لوگو، میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں۔ اگر تم میرا مقابلہ کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ نہ تمہارے پاس فوج ہے نہ طاقت۔ اپنی زندگیوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ ہمارے لشکر سے کسی قسم کا تعارض نہ کرو۔ ہم اس عمارت کو گرا کر واپس چلے جائیں گے۔ ہمیں تم سے کوئی دشمنی نہیں۔ ہمارا مقصد صرف کعبہ کو گرانا ہے۔ اگر تم مقابلہ کرنے سے باز رہو گے تو اہل مکہ کی جان و سلامتی کی ضمانت دی جا سکتی ہے۔ حناطہ آپ کو حکم سر آنکھوں پر بندہ بھی روانہ ہو جاتا ہے۔ حناطہ میری مکہ میں داخل ہوتا ہے۔ لوگوں کو ابرہا کے لشکر کی اطلاع مل چکی ہے، اس لیے بد حواس ہو رہے ہیں۔ حناطہ لوگوں سے سردار مکہ کا پتہ پوچھتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ عبد المطلب سردار مکہ ہیں۔ وہ ان سے ملتا ہے اور کہتا ہے، میں ابرہا شاہ یمن کا ایلچی ہوں۔ ہمارا بادشاہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے 60,000 کا لشکر لے آیا ہے۔ تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ اسے اہل مکہ سے کوئی دشمنی نہیں، وہ صرف کعبہ کو گرانا چاہتا ہے۔ اگر تم اس کی راہ میں مزاحم نہ ہونے کا وعدہ کرو تو میں تمہیں اہل مکہ کی سلامتی کی ضمانت دے سکتا ہوں۔ عبد المطلب نے کہا، ہم تمہارے بادشاہ سے لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہیں چاہے گا تو اپنے گھر کو بچائے گا۔ حناطہ نے کہا، تم میرے ساتھ بادشاہ کے پاس چلو اور اپنی زبان سے یہ بات کہو۔ عبد المطلب حناطہ کے ساتھ چل دیتے ہیں۔ ابرہا جب ایک وجیح اور پررعب شخص کو آتے ہوئے دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ یہی سردار مکہ ہے۔ وہ اٹھ کر استقبال کرتا ہے اور اپنے پاس بٹھا کر کہتا ہے، سردار مکہ، میں آپ سے بہت متاثر ہوا ہوں، کہیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ عبد المطلب نے کہا، میرے جو اونٹ آپ کے سپاہی پکڑ کر لائے ہیں وہ مجھے واپس کر دیجئے۔ ابرہا یہ انوکھی بات سن کر حیران رہ جاتا ہے اور بے اختیار بول اٹھتا ہے، یہ بات کہہ کر آپ نے خود کو میری نظروں سے گرا دیا ہے۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ میں کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں، جو آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد کا دینی مرکز ہے؟ اس کے بارے میں تو آپ نے مجھ سے کچھ نہیں کہا اور اپنے اونٹوں کا مطالبہ شروع کر دیا۔ عبد المطلب نے کہا، میں تو صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور انہی کے بارے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں۔ رہا یہ گھر تو اس کا مالک رب ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ ابرہا نے کہا، وہ بھی اس کو مجھ سے نہیں بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا، آپ جانیں اور وہ جانے، ابرہا آپ کے اونٹ واپس کر دیتا ہے اور آپ مکہ لوٹ آتے ہیں۔ اہل مکہ پر خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی ہے۔ کسی کو کچھ نہیں سوچتا، ہر شخص یہی سوچ رہا ہے کہ اب کیا ہوگا۔ اتنے میں عبد المطلب واپس آ کر اعلان کرتے ہیں کہ سب لوگ اپنے اہل و عیال کو لے کر پہاڑوں میں چھپ جائیں اور شہر خالی کر دیں تاکہ ان کا قتل عام نہ ہو۔ لوگ بدحواسی میں اپنے گھر چھوڑ کر پہاڑوں میں چھپ گئے اور عبد المطلب چند سردار مکہ کے ساتھ حرم میں داخل ہوتے ہیں۔ خانہ کعبہ میں اس وقت 360 بت تھے۔ اندرونی دیواروں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ ان کے ہاتھوں میں پانسے کے تیر دکھائے گئے تھے۔ سب سے بڑا بت حبل تھا، جسے جوف کعبہ میں نصب کیا گیا تھا۔ یہ حقیقی ہیمر کا انسانی شکل کا ایک مجسمہ تھا۔ اس کا بایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، لیکن قریش نے اس کے بجائے سونے کا ہاتھ لگوا دیا تھا۔ اس کے سامنے 7 تیر رکھے تھے جسے پجاری قرا اندازی کیا کرتے تھے۔ اصاف و نیلا زمزم کی جگہ پر تھے۔ قریش ان کے پاس قربانیاں دیا کرتے تھے۔ قریش کا ایک بت مناف تھا۔ اس کے علاوہ ان کے ہر گھر میں چھوٹے موٹے کئی بت تھے اور کئی گھر اصنام و اصنام پرستی سے خالی نہ تھا۔ پجاریوں نے یونانیوں کی طرح باقاعدہ علم الاصنام کا جال بچھا رکھا تھا،
جب کوئی آدمی سفر کو جاتا تو اپنے گھر میں رکھے ہوئے بے جان اور بے حس معبود کو بطور تبرک مسح کر کے جاتا، اور جب واپس لوٹتا تو سب سے پہلے اسے مسح کرتا۔ ان کا ایک بت عزا تھا، لات و منات بھی ان کے معبود تھے، جنہیں یہ خدا کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، اور انہیں یقین تھا یہ ان کے لیے شفاعت کریں گے۔ مکہ میں بت پرست عمر بن لاہمی تھا، جس نے بنو جرہم سے کعبۃ اللہ کی تولیت چھین لی تھی۔ اس وقت صاحبہ، وسیلہ، بحیرہ اور حامہ کی رسمیں زوروں پر تھیں، لیکن ان معبودوں کے ہوتے ہوئے جب ابرہہ کا لشکر دکھائی دیا تو سب نے خانہ کعبہ کے پردوں اور کنڈوں کو تھام کر کھڑے ہو گئے۔ سب کو خداؤں کا خدا یاد آ گیا اور رب کعبہ سے فریاد کرنے لگے۔ چنانچہ عبد المطلب نے دعا کی، خدایا بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت کر، کل ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر کے مقابلے میں آنے والی ہے۔ اگر تو ان کو اور ہمارے قبیلے کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہتا ہے تو جو تو چاہے کر، صلیب کی آل اور ان کے پرستاروں کے مقابلے میں آج اپنی آل کی مدد فرما۔ اے میرے رب، تیرے سوا میں ان کے مقابلے میں کسی سے امید نہیں رکھتا۔ میرے رب، ان سے اپنے جرم کی حفاظت کر، اس گھر کا دشمن تیرا دشمن ہے، اپنی بستی کو تباہ کرنے سے ان کو روک۔ اس دعا کے بعد عبد المطلب اور ان کے ساتھی پہاڑوں میں روپوش ہو جاتے ہیں۔ دوسرے دن کا آفتاب ابرہہ کو محمود ہاتھی پر سوار کعبہ کی طرف 60,000 لشکر کے ساتھ بڑھتے ہوئے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کعبہ کی حفاظت کے لیے کوئی انسان موجود نہیں، شہر خالی پڑا ہے، اور ابرہہ بڑی آن و پان سے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ ابرہہ کا ہاتھی جو ہی ایک خاص حد میں داخل ہو جاتا ہے، یک یک بیٹھ جاتا ہے، اسے آنکھ مارے جاتے ہیں، پتھروں سے کچوکے دیے جاتے ہیں، وہ زخمی ہو جاتا ہے، مگر کعبہ کی سمت ایک قدم نہیں اٹھاتا۔ لیکن اگر الٹے پاؤں پھرایا جائے بھاگنے لگتا ہے۔ انسان کعبے کے قدر اور کعبے کے رب کی قدرت سے غافل ہے، لیکن ہاتھی اس کو خوب جانتا ہے۔ انسان سرکش اور باغی ہے۔ ابرہہ اور اس کے سپاہی تو مقابلے میں میدان کو خالی دیکھتے ہیں، کوئی متنفس نظر نہیں آتا۔ ہاتھی کو بار بار کچوکے دیے جاتے ہیں، وہ چھنکانے لگتا ہے لیکن آگے نہیں بڑھتا۔ اتنے میں آسمان پر پرندوں کے جھنڈ دکھائی دیتے ہیں، جو چونچوں میں کنکریاں لیے ہوئے ہیں۔ وہ چشم زدن میں ابرہہ کے لشکر پر محیط ہو کر سنگریزوں کی بارش شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سنگریزے قہر الہی کے تیر ہیں، جس پر گرتے ہیں اس کا جسم گھلنا شروع ہو جاتا ہے اور تڑپ تڑپ کر سخت اذیت کی عالم میں جان دے دیتا ہے۔ ابرہہ کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر رہا ہے، جہاں سے کوئی ٹکڑا گرتا ہے وہاں پیپ اور لہو بہنے لگتا ہے۔ لشکر افراتفری کے عالم میں یمن کی طرف بھاگتا ہے۔ اس بھگدڑ میں کوئی ادھر گرتا ہے، کوئی ادھر، لوگ گر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور قریش پہاڑوں میں پناہ لیے رب کعبہ کی قدرت دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ ابو القبیس ابن اسرت کہتا ہے، اٹھو اور اپنے رب کی عبادت کرو، اور مکہ و مینا کی پہاڑیوں کے درمیان بیت اللہ کے کونوں کو مسح کرو۔ جب عرش والے کی مدد تمہیں پہنچی، اس نے بادشاہ کے لشکر کو اس حال میں پھیر دیا کہ کوئی خاک پر پڑا تھا اور کوئی سنگسار کیا ہوا تھا۔ یہ واقعہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی لذت بسعادت سے کچھ پہلے 571 عیسوی میں رونما ہوا۔ اس کا ذکر سورۃ الفیل میں اس طرح ہے، اے پیغمبر، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ کیا اس نے اصحاب فیل کے تمام چالیں بیکار اور ضائع نہیں کر دی؟ ان پر غول کے غور پرندے بھیجے جو ان ہاتھی والوں پر کنکریاں پھینکتے تھے، پھر اللہ نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوس